آج جو اس ویڈیو کے اندر میں نے ڈسکشن کرنی ہے وہ ہے جلدی کرنے والے کام۔ آپ نے سنا ہوگا حدیث مبارکہ بہت سارے مقام پر، یا کہیں نہ کہیں سٹڈی کی ہوگی، پڑھا ہوگا یا ریڈ کیا ہوگا، یا آپ نے کہیں نہ کہیں لسننگ کی ہوگی کہ جلدی کرنا شیطان کی طرف سے یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ لیکن عرض کرنے کا مطلب اس ویڈیو کے اندر ڈسکشن جو میں کروں گا کہ سارے کام میں جلدی کرنے کا شیطان کی طرف سے حکم نہیں ہے، یا شیطان کے طرز زندگی نہیں ہے۔ اگرچہ یہ حدیث مبارکہ ہے یہ کہ جلدی کرنے والا شیطان کی طرف سے ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہر جگہ ہر حدیث فٹ نہیں ہو سکتی۔ حدیث کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، بہت سارے اس کی وضاحتیں ہوتی ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کے اندر ڈسکشن کروں گا کہ جلدی کرنے والے کام کون سے ہیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جلدی شیطان کی طرف سے ہے، لیکن چند کام میں جلدی کرنی چاہیے۔ اس میں سے ایک تو نمبر ایک یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ فوراً یہ نہیں کہ میں کل نہا کر نماز کا آغاز کروں گا، کل توبہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، نہیں، اس میں بالکل ڈھیل نہیں، فوراً توبہ کر لیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اگر انتقال ہو جائے کسی کا تو اس کے دفنانے اور کفنانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ دو دن میت کو رکھنا، سرد خانے میں رکھنا، ساری زندگی وہ منہ نہیں دیکھنے آیا، لاہور سے آ رہا جی بیٹا، فلاں سے آ رہا ہے، دبئی سے آ رہا ہے، فلائٹ ہے، لیٹ ہو گئی ہے، دو تین سرد خانے میں 3 دن تک۔ ابھی حالیہ کے اندر ایک شخص کا انتقال ہوا، بڑا امیر خبیر تھا، 3 دن بعد اس کی لاش دفنائی گئی۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے طریقہ، یہ درست نہیں ہے شریعت کے حساب سے، فوراً دفنانا اور کفنانا چاہیے۔ اور نمبر 3 ہے کہ اگر بیٹی جوان ہو جائے، بیٹا جوان ہو جائے، رشتہ بھی صحیح ہو، مناسب ہو، تو شادی کرنے میں تاخیر کرنا منع ہے۔ فوراً جو ہے اس کی شادی کر دی جائے، ٹائم سے شادی کر دی جائے، تو ان کاموں میں ہمیں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح چوتھا کام یہ ہے، نمبر 4، کہ اذان ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اسی طرح قرض ہے تو اسے بھی جلد سے جلد اتار دینا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اسباب پیدا ہو گئے تو فوراً بیشتر، ورنہ کم از کم کہیں نہ کہیں ڈائری پہ لکھیں، موٹا موٹی بات لکھ لیا کریں، وہ شہید کو بھی قرضہ معاف نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو روک لیا جاتا ہے جنت میں جانے سے، حالانکہ انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی ایمان کے ساتھ ساتھ اس کی جان ہے۔ اگر جان بھی اللہ کے نام پر دے دی اور پھر بھی وہ جنت سے محروم ہے، صرف اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عادت کریمہ یہ تھی کہ پوچھ لیا کرتے تھے بھی اس پہ قرضہ تو نہیں؟ صحابہ نے فرمایا ہاں اس پہ چند قرضہ ہے، درہم اور دینار وغیرہ قرضہ ہے۔ تو آپ نے انکار کر دیا، آپ نے جنازہ نہیں پڑھا، صحابہ کرام نے پڑھا اور کفنا دفنا دیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا اظہار، یعنی آپ اور مجھے ایجوکیشن اور تعلیم یہ دی ہے کہ قرضہ کسی کو بھی معاف نہیں ہے۔ تو اس لہذا اپنی زندگی کو قرضے سے نجات دیں، اپنی ضروریات، اپنی نیڈ کو اپنے دائرہ کار میں رکھیں، اور جتنی فرصت، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی چیزیں رکھیں، اور قرضہ وغیرہ تحریری طور پر لکھ لیا کریں۔ اس کا بینیفٹس آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے جو ہے کارآمد ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو اس کو اپریشیٹ ضرور کیجیے گا۔